سننے والے صرف ہمارے ہیں. مطلب وہ اچھے سننے والے ایسے ہیں کہ وہ رابطے نہیں کرتے, وہ نہ میسج کرتے نہ کال کرتے, کچھ بھی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو اکثر پروگراموں میں کہیں کہیں سائلنٹ لسنر ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ سننے میں جو سننے کا جو ایک مزہ ہے وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے, اور جو ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے, تسلسل قائم ہوتا ہے آپ سننے کا, اس میں میسج کرو وہ کرو, پھر انسان کا ذہن بڑھ جاتا ہے, تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, مزہ نہیں آتا. میں خود بھی دیکھتا ہوں, کبھی ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے, کسی کا پروگرام سن رہا ہوں تو میں سنتا رہتا ہوں, میں اس کو میسج بھی نہیں کرتا ہوں. تو بعد میں پھر جب اینڈ ہو جائے تو پھر میسج کرتا ہوں کہ اچھا پروگرام تھا, آپ نے اچھا بولا, اچھا کیا, جو بھی بات ہوتی ہے. تو خیر بہرحال اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے 3 شعراء کرام موجود ہیں. جناب خالد موہین صاحب موجود ہیں, خالد قیصر صاحب کا قوم میں رکھتے ہیں, خالد رانا قیصر صاحب, خالد رانا نام ہے, قیصر تخلص ہے. تو خالد رانا قیصر صاحب ہیں, اور انتظار شبیر نازش اور احمد شعبی آپ کے ساتھ موجود. کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, محمد علی چشتی ثنا خان ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. پھر تو میرے خیال میں ابھی کچھ بات ہو رہی تھی ہماری کہ کچھ بات جو ہے وہ کچھ اردو ادب میں نعتیہ ادب کے حوالے سے کچھ بات کی جائے, تو اس کے لیے میں میں خالد موہین صاحب, کیونکہ یہ بات حقیقت ہے ویسے نعتیہ ادب کا جو ہے ہمارے یہاں سلسلہ ذرا سا کچھ اس میں یہ ہے کہ ایک تو اجمل بھائی, ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا عربی کا نعتیہ ادب ہے جو بہت ظاہر ہے کہ رچ ہے اور بہت اس میں وسعت ہے. اور حسان بن ثابت جو کہ پہلے نعت خواں کہلاتے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی کملی بچھا دیا کرتے تھے, یعنی کہ یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ کسی شاعر کو کہاں مل سکتا ہے. اور یہ بھی کہ یعنی یوں بھی ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں, اور حسان بن ثابت صاحب کو بٹھا دیا گیا ممبر پر, اور وہ نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں. اور وہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اس کو یوں کر دو, یعنی تصیبی فرما. تو یہ بڑی برکتیں ہیں, بڑی بڑی عظمتیں ہیں جو وہ ہے. اور دیکھیں سب سے بڑا تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تعریف اور توصیف ہے ان کی, وہ تو سب سے بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی ہے, جس نے کلام پاک میں بہت بہت جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی تعریف اور توصیف میں, تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ظاہر ہے تو آفاقی کتاب ہے, اور آخر وقت تک, آخری زمانوں تک رہے گی, اور اس کا حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی دیکھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور ان کے اوصاف مبارکہ اور اور چیزوں کے حوالے سے بہت ساری آیات ایسی ہیں, اور بہت سارے پورا کلام پاک ہی ایک طرح سے پورا کلام پاک جو ان کی تعریف اور توصیف کے حوالے سے. پھر عربی ادب ہے اس میں, پھر فارسی ادب ہے ہمارا. فارسی ادب میں بھی بہت اعلیٰ اعلیٰ کلام کہے گئے ہیں, نعتیہ. اور اس کے بعد جب اردو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارا, تو اس میں جو سب سے بڑے شاعر ہمارے ہاں آتے ہیں وہ ہے علامہ اقبال. ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے جو ہے وہ بہت زبردست جو ہے وہ نعتیہ کلام جو ہے وہ کہا, اردو میں بھی اور فارسی میں بھی, دونوں زبانوں میں ان کا جو ہے بہت ہی اعلیٰ ترین کلام موجود ہے. اور یوں دیکھا جائے تو اس کے بعد کی جو ساری 20ویں صدی ہے وہ حضرت اقبال کے بعد جو ہے وہ پوری 20ویں صدی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اردو نعتیہ ادب جو ہے اس میں تخلیق پاتا ہوا آپ کو نظر آئے. صحیح. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنا یعنی کہ 1960 کے بعد یا 50 کے بعد اچانک بہت تیزی کے ساتھ نعتیں کہی گئی ہیں اردو میں. اور جتنے بھی اہم شعراء آپ کو ملیں گے سارے دور کے 1950 یا اس سے ذرا پہلے بھی, وہاں بہت ہی تواتر کے ساتھ بہت اعلیٰ پائی کی نعتیں آپ کو جو ہے وہ اردو ادب میں ملیں گی آپ کو. اور جتنے بھی اساتذہ آپ کو ملیں گے وہ بھی ایسے ملیں گے, جیسے احمد علیم قاسمی صاحب کو آپ لیجیے گا تو ان کی نعتیں بھی بہت کمال کی ہیں. اور پھر تو یہ ہوا کہ ایک ایسا دور, سنہری دور آیا کہ اس میں بعض شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی غزل بہت اچھی کہتے کہتے ترک کر دی غزل, اور پھر وہ نعت ہی کہنے لگے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس راہ کی طرف لگا دیا. سبحان اللہ. اور حنیف اسدی صاحب ہمارے ہاں کراچی میں ہیں, ایسے شاعر تھے جو بہت اچھی غزل کہتے تھے, اور بھی بہت ساری چیزیں غزل کے علاوہ بھی کہتے تھے. بہت مشاق اور اچھے سجے ہوئے شاعر تھے, اور پھر ان پر یہ عطا ہوئی کہ وہ پھر نعت کی ہو گئے, اور بہت کمال کی نعتیں جو انہوں نے کہیں, حضور آپ نہ آتے تو ہم کہیں کے نہ تھے.
انہیں کا مسئلہ ہے. تو بہت اعلیٰ نعتیں کہی گئی. پھر اس میں ایک بات بہت اور کمال کی یہ ہوئی کہ شعرا عام طور پر عقیدت کے طور پر ہم حمد اپنے مجموعوں میں یا نعت اور منقبت یا سلام ہم پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اس سے ایک برکت پیدا ہوتی ہے سخن میں, اور یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ سلسلہ تو ہے, یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہا ہے. اساتذہ نے بھی یہ کیا. لیکن جیسے قصیدہ ہے تو اس میں بھی ہم سے شروع ہوتا ہے, پھر نعت اور اس کے بعد پھر سلام اور منقبت, اس کے بعد پھر اصل موضوع پہ آتے ہیں. تو نعتیاں یعنی شعری مجموعوں میں بھی یہ ہوا, لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نعتیہ مجموعے پورے جو ہے وہ آنے لگے اور بہت تواتر سے آئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ادھر کوئی 60-70 برس میں جتنا نعتیہ ادب جو ہے اردو میں تخلیق ہوا ہے وہ حیران کن ہے, اور معیار کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ ہے. اور ایسے ایسے اس میں گوشے اور ایسے ایسے پہلو عقیدت کے ساتھ ساتھ جس میں کہ آپ کی ذاتی فیلنگز جو ہیں وہ ساتھ ہو, عشق آپ کا ساتھ ہو, بہت بڑا ضروری ہے. اور نعتیہ کلام کے لیے خاص طور پہ جو ہے, اور اس میں احادیث کی روشنی سے بھی اس کو سنوارا جائے اور کلام پاک کی آیات سے بھی اس کو سنوارا جائے, یعنی اس اعتبار سے بھی تو ایک دقیق بھی ہے اور اس کی ایک الگ سے حیثیت بھی ہے ادب کی, اور اس میں عشق تو ظاہر ہے ہی, بہت تو لازمی بات ہے. تو یہ بڑا خوش کن ایک معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو نعتیہ ادب نے بہت ترقی کی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں یہ بہت زیادہ اس کا چلن ہوا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ چلن ہوا, اور ظاہر کسی بھی سبب سے ہوا ہو, لیکن وہ چلن رکا نہیں ہے. اچھا, دوسری سطح پہ دیکھیں تو ایسے بعض رسائل آ گئے جس میں پہلی بار نعت کی عقیدت سے اور نعت کی یعنی کہ حیثیت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے سوال اٹھائے گئے کہ نعت کو کیا ہونا چاہیے, نعت کے موضوعات کیا ہونے چاہیے, اور اس میں جو کوئی ایسے مقامات آتے ہیں جو نازک ہوں تو ان سے ذرا سا گریز کیے جانا چاہیے. یعنی پہلی بار یہ ہوا کہ نعت کے حوالے سے تنقید سامنے آئی, لکھی جانے لگی. اچھا, یہی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں خالد معین صاحب, یہی بات میں بالکل ابھی بولنے والا تھا کہ نعت لکھنے کے لیے بہت سی, چونکہ نعت بڑا نازک بہت, بالکل یوں سمجھ لیں کہ تیز دھار جو ہے وہ اس کے بالکل ایک تیز دھار تلوار ہے جس سے نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ اگر اس طرف ہوئے تو آپ نے کہیں کوئی ایسا سلسلہ بنا لیا جو خدائے بزرگ و برتر کے قریب کا معاملہ ہو گیا تو وہ شرک کا وہ شرک ہو جائے گا. اچھا, اور مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا بلند ہے کہ اس کو کم بھی نہیں کر سکتے. یہ شاعر کا بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ نہ تو وہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر جا سکتا ہے. اور بہت سارے لکھنے والے جو ہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور صرف عقیدت کو زیادہ نمایاں کر دیتے ہیں. وہ عقیدت اپنی جگہ ہے, ہم سب کا ایمان ہے, ظاہر ہے, بے شک وہ تو اپنی جگہ موجود ہے, ہر سطح پر وہ ایمان ہے ہمارا. لیکن یہ ہے کہ فن کی سطح پر بعض ایسی احتیاطیں ضروری ہیں جن کو بروئے کار لانا چاہیے. اور یہ ادھر کوئی 25-30 سال میں یہ کام ہوا ہے, اور اس میں ہمارے جو نعت خواں ہیں, کیا نام ہے ان کا, جو رسالہ نکالتے ہیں, رحمانی نعت خواں جو ہے سبی رحمانی کا ایک رسالہ ہے اس حوالے سے, اور اس نے بہت کام کیا ہے. اور پورے پاک و ہند میں ایسے خاص طور پر ناقدین جن کا ایک مذہب سے بھی ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے, تو انہوں نے بڑے گراں قدر جو ہے مقالے اس میں تحریر کرتے ہیں, اور نعت شریف پر مجموعوں پر, نعت کے مجموعوں پر گفتگو ہوتی ہے, بات ہوتی ہے. تو میرے نزدیک یہ ایک حالت شعور ہے, اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی ایک شعور چاہتا ہے, بے شک, اور ایک آگہی چاہتا ہے. اور اب یہ خیال اگر پیدا ہوا ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ ظاہر ہے یقیناً فائدہ مند ہوگی آنے والے وقت.